بیٹا اٹھتا ہے، جا کر کے دوڑ کر دیکھتا ہے، چادر ہٹایا تو اس کے باپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا تھا، حسین و جمیل ہے، کچھ نہیں ہوا۔ وہ بزرگ اتنا کہہ کر کے گھر سے نکل رہے تھے، دروازے تک پہنچے تھے، یہ بھاگتے ہوئے آیا اور ان کا دامن پکڑ لیا اور پوچھا کہ آپ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کون ہیں جو اتنی بڑی مہربانی میرے گھر پر کی؟ میرے باپ کا چہرہ بدلا تھا یہ مجھے پتا ہے، لیکن آپ کی برکت سے شاید اللہ نے پھر حسن و جمال دیا، آپ کون ہیں؟ آئے ہوئے بزرگ پلٹ کر کہتے انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ یہ حضور کے انتقال کے 400 سال بعد کی بات، حضور کے وصال کے 400 سال بعد کی بات لکھی گئی ہے۔ تو اس بیٹے نے گڑ گڑا کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے باپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ سنو، نبی پاک نے فرمایا کہ تیرے باپ کا کوئی ایسا گناہ تھا جس سے مولا ناراض تھا، اور جب موت ہوئی تو چہرہ بدل گیا، لیکن میں جو تیرے گھر پر آیا وہ صرف ایک وجہ سے کہ تیرے باپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا، جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں بھیجتا یہ نہیں سوتا تھا۔ میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ جو روز رات مجھے پکارتا ہے میں اسے تنہا چھوڑ دوں۔ اللہ کا غضب ہوا تھا، میں تیرے گھر آیا اور تیرے باپ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر مولا سے عرض کیا کہ اے رب قدیر، وہ چہرہ جو مجھے یاد کرتا ہے وہ سلامت نہیں رہے گا تو دنیا تانا مارے گی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب اپنا ہاتھ اٹھاؤ، ہم اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ حسن میں بدلتے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اے نوجوانوں، اس بھری کائنات میں بھی میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ ہمارے غم کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو مدینے کے تاجدار کی ذات ہے۔ ہمارے غم کو، ہمارے درد کو، ہماری تکلیف کو، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے امتیوں کے تلووں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ کون ہے جو ہمارا درد برداشت کرتا ہے؟ آج جتنے مسیحا بنتے ہیں سب جھوٹے ہوتے ہیں، جتنے تمہارے پاس مدد کے نام پر آتے ہیں یہ سب چاکلیٹ پکڑانے والے لوگ ہوتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ تو صرف تمہارا استحصال کرتے ہیں۔ ایک بڑے ادھیکاری ہے، وہ صاحب مجھ سے ٹھٹا مار کر مذاق سے کہہ رہے تھے کہ مولانا تمہاری قوم کو تو ہم بہت چھوٹی چیز میں نپٹا لیتے ہیں، چھوٹی چیزوں میں نپٹا لیتے ہیں، ادھر ادھر 10 ہمارے اطراف گھومتے ہی رہتے ہیں آپ کے لڑکے، کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کبھی ان کا ٹول معاف کرا دیتے ہیں، ٹول میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئیہ اس کی گاڑی آئے تو پیسہ مت لینا، اتنے ہی پہ یہ پوری زندگی ہماری غلامی کر رہا ہے۔ یہ ہم کو تانا مار کر کے کہہ رہے تھے کہ چھوٹی چیز میں ہم نپٹا لیتے ہیں۔ اے نوجوانوں، تمہاری زندگی ایسی کیسی ہو گئی؟ دنیا تمہارے ساتھ کھیل رہی ہے اور تم سمجھ نہیں پاتے۔ تمہارے دردوں کا اگر کوئی مسیحا ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جانتے ہو جب حضور کے نزع کی حالت تھی، آخری وقت تھا حضور کا، دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، ماں عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر حجرے میں آرام کر رہے تھے، بخار شدت کا تھا۔ سکرات کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ سکرات، اچھے اچھے لوگ سکرات میں اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، اپنے بیٹے کو نہیں پہچانتے۔ سکرات کا وقت، موت سے پہلے جو درد ہوتا ہے بہت شدت کا ہوتا ہے، اگر جسم پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو پہاڑ کے برابر لگتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے۔ ایک بوند پانی سکرات والے کے لیے ایک ندی کے برابر ہوتا ہے۔ سکرات میں کوئی کسی کو نہیں یاد کرتا، بہت سخت حالت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزع کے وقت یہ فرمایا گیا، ملک الموت جب تشریف لائے حضور کے حجرے میں، روح قبض کرنے کی اجازت مانگنے لگے تو میرے مصطفیٰ نے اس وقت نزع کے وقت کیا پوچھا جانتے ہیں؟ ملک الموت سے، اسرائیل سے یہ کہا، اے اسرائیل
ذرا یہ تو بتا، یہ جو نزع کی تکلیف ہے کیا میری امت کو بھی دی جائے گی؟ کیا میری امت بھی اس درد سے گزرے گی؟ حضور کو اپنی امت کا اس وقت بھی خیال ہے جب لوگ اپنے ماں باپ بیٹوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن رسول پاک اپنی امت کو نہیں فراموش